أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإما تثقفنهم في الحرب پھر اگر آپ ان پر قابو پا لیں جنگ میں فشرد بهم من خلفهم تو بھگا دے ان کے ذریعے ان کے پچھلوں کو لعلهم يذكرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا اے میرے حبیب اگر آپ جنگ میں کسی دشمن پر قابو پا لیں تو پھر ان کو ایسی سزا دیں کہ جو ان کے پچھلے حمایتی ہیں ان کو بھی عبرت حاصل ہو، یعنی بنو قریظہ کو بدعہدی کی ایسی سزا دیں کہ قریش مکہ کو اس بات کی تنبیہ ہو جائے کہ آئندہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کرنا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر اور بنو قینقاع پر تو جلا وطنی کا حکم جاری کیا جب انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، لیکن بنو قریظہ نے جب عین حالت جنگ میں معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جج بنایا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے انہی کے مطابق ان کا انجام ہوگا۔ سیدنا سعد نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے تمام 600 مردوں کو تحقیق کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اس لیے کہ تورات میں یہی حکم لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ دشمن پر غلبہ پا لیں تو ان کے مردوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں اور بچوں کو پکڑ لو اور ان کا مال سارا لوٹ لو۔ یہ تورات میں اسی طرح حکم تھا، اس لیے حضرت سعد نے اسی کے مطابق حکم دیا۔ جو لوگ اس فیصلے سے پہلے مسلمان ہو گئے ان کو معاف کر دیا گیا، وہ چند افراد تھے ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو شرد کا معنی ہوتا ہے منتشر کرنا، بھگا دینا، دوڑا دینا، اور من خلفہم وہ لوگ جو ان کے پیچھے ان کے حمایتی بیٹھے ہیں ان کو بھی اس بات کی خبر ہو جائے کہ ہم نے مسلمانوں کے خلاف آئندہ کوئی اقدام نہیں کرنا۔ چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پر جب بنو قریظہ کے 600 آدمیوں کو قتل کیا گیا اور ان کا مال اسباب سارا قبضے میں لے لیا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا تو قریش اس کے بعد پھر مدینہ پر حملہ کی ضرورت نہیں کر سکے، بلکہ وہ صلح حدیبیہ پر مجبور ہوئے، اور پھر جب انہوں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، بنو بکر کی حمایت کی بنو خزاعہ کے مقابلے میں۔ بنو خزاعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، بنو بکر قریش کے حلیف تھے۔ بنو بکر نے اچانک رات کی تاریکی میں بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور قریش نے بنو بکر کی حمایت کی، حالانکہ معاہدے کے روح سے وہ پابند تھے کہ وہ کسی ایسے قبیلے کی امداد نہیں کریں گے جو مسلمانوں کا مخالف ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ان کے معاہدے کو توڑنے کا اعلان فرمایا اور مکہ کو فتح کیا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ ڈریں کسی قوم کی طرف سے خیانت سے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو ان کا معاہدہ ان کی طرف لوٹا دیں برابری کی بنیاد پر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں اگر کسی قوم سے معاہدہ ہو اور آپ کو
ان کی حرکات و سکنات سے اور ان کے بعض اقدامات سے یہ اندیشہ ہو جائے کہ یہ معاہدہ توڑنے والے ہیں یا معاہدے میں خیانت کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کا معاہدہ برابری کی سطح پر ان کی طرف پھینک دیں۔ برابری کا مطلب یہ ہے کہ ان کا معاہدہ ختم کرنے سے پہلے آپ کسی قسم کی جنگی تیاری نہ کریں، ان کو بھی جنگی تیاری کا برابر موقع دیں، اور معاہدے کے اعلان کے بعد ان سے بھی کہیں کہ ہاں بھائی تیاری کر لو، اور خود بھی تیاری کر لیں، تاکہ دونوں اس معاملے میں برابر ہو جائیں اور کسی فریق کے ساتھ دھوکہ نہ ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ انہوں نے رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اتنی مدت تک ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ جب وہ مدت ختم ہونے کے قریب تھی تو حضرت معاویہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم لوگ اپنا لشکر لے کر ان کی سرحد کے قریب پہنچ جاؤ، تاکہ مدت کے ختم ہوتے ہی ہم ان پر حملہ کریں اور ان کو تحت دیکھ کر دیں۔ لیکن لشکر میں ایک بڑی عمر کا آدمی وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وفاء لا غدرا، کہا کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، دشمن کے ساتھ وفا کرو، غداری نہ کرو، ان کے ساتھ عہد شکنی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی قوم سے معاہدہ کرو تو اس دوران نہ کوئی گرہ کھولو نہ بند کرو۔ گرہ کھولنے اور بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کوئی جنگی تیاری کرو اور نہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کرو۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خبر دی گئی، انہوں نے ہم کو بلوایا تو دیکھا کہ وہ مشہور صحابی رسول حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو کہا کہ آپ نے یہ اعلان کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ دشمن کے ساتھ جب معاہدہ ہو تو معاہدے کے دوران کسی قسم کی جنگی کارروائی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، لہذا آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے، ہم معاہدے کی مدت کے دوران ان کی سرحد پر پہنچ جائیں۔ چنانچہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لشکر کو واپسی کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ آپ لوگ واپس آ جائیں۔ بَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ کر نکل گئے ہیں۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ میں جنگ بدر سے جو لوگ جان بچا کر نکل گئے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اگر ان کو دنیا میں نہ پکڑ ہوئی تو آخرت میں تو ان کی گرفتاری پکی ہے، اور ان کے اوپر جو کیس اللہ کی عدالت میں چلے گا پھر اس کے بعد ان کے لیے جو جہنم کی سزا کا اعلان ہوگا یہ بالکل پکی بات ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیار کرو اپنے دشمنوں کے لیے جتنی طاقت رکھو تم، بِالْقُوَّةِ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، قوت سے اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم ڈراؤ گے اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ فرمایا کہ دشمنوں کے خلاف اپنی طاقت کے مطابق جنگی تیاری جاری رکھو، اور مستطاعتم کہہ کر یہ وضاحت فرما دی کہ جس لیول کا اسلحہ دشمن کے پاس ہے ضروری نہیں کہ تمہارے پاس بھی اسی لیول کا اسلحہ ہو، بلکہ جتنی تمہاری طاقت ہے اس کے مطابق تم اپنا اسلحہ تیار رکھو۔ اور قوت اس کے اندر جو تنوین ہے یہ اس کے عموم کی طرف دلالت کرتی ہے، اور اس سے پہلے من لا کر اس کو اور زیادہ عام کر دیا
यानी हर किस्म की कुव्वत। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुव्वत की खुद तशरीफ फरमा दी, फरमाया अला इन्नल कुव्वत रम्युन, अला इन्नल कुव्वत रम्युन, फरमाया कि खबरदार रहो, कुव्वत फेंकने की सलाहियत का नाम है। आपने ऐसे जामे अल्फाज इस्तेमाल फरमाए कि क़यामत तक जितने भी हथियार जंग में इस्तेमाल होंगे वो सारे इस लफ्ज़ के अंदर आ गए। और उस ज़माने में तलवार, नेज़ा और तीर वगैरह ये जंगी असलहा होता था। और फिर उसके बाद तकनीक का और तोपों का दौर आया, फिर उसके बाद रॉकेट और मिसाइल का दौर आया। तो ये सारे के सारे जितने भी हथियार हैं ये चूँकि दूर से फेंके जाते हैं इसलिए इनको रम्युन कहा जाता है। तो फरमाया कि हर दौर के ज़रूरियात के अतबार से अपना असलहा और अपने घोड़े तैयार रखो। घोड़ा एक ऐसा जानवर है कि जो आजकल के जदीद दौर में भी जंगों में इस्तेमाल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ों की निशानियों में क़यामत तक खैर रख दी गई। और फरमाया कि हमारे मुसलमान फौजियों को जहाँ पायलट और ड्राइवर और मल्लाह वगैरह बनना चाहिए वहाँ घुड़सवारी की मशक भी करनी चाहिए, इसलिए कि घुड़सवारी के बगैर एक फौजी पूरी तरह जंग में लड़ नहीं सकता। फरमाया कि इसका मकसद दुश्मनों पर रोब कायम रखना और उनको मरगूब करके रखना है। ज़रूरी नहीं कि आप ये असलहा लेकर उन पर चढ़ दौड़ें, बल्कि अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई हरकत न करें और मुआहदा कर लें आपसे सुलह का, तो फिर उनके साथ सुलह के साथ भी रहा जा सकता है। लेकिन अगर वो खराबी करें तो फिर उन पर हमला करो और उनका मुकाबला करो। व आखरीन मिन दूनिहिम, और कुछ दूसरे इनके अलावा, ला तालमूनहुम, जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह यालमुहुम, अल्लाह ही उन्हें जानता है। वमा तुनफिकू मिन शैइन, और जो कोई चीज़ खर्च करोगे तुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, युवफ़्फ़ा इलैकुम, पूरी पूरी दी जाएगी तुमको, व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। फरमाया कि कुछ ऐसे दुश्मन भी हैं जिन्हें तुम नहीं जानते लेकिन अल्लाह को पता है कि ये तुम्हारे दुश्मन है। जैसे आजकल के दौर में बाज़ ममालिक ऐसे हैं कि जो बज़ाहिर गैर जंगदार हैं, लेकिन जब मुसलमानों से जंग शुरू होती है तो वो नीटो जैसे माहदों में शरीक होकर मुसलमानों पर चढ़ दौड़ते हैं और कुफर सारा एक जगह जमा हो जाता है। तो मैं इन तमाम छुपे हुए दुश्मनों और खुले दुश्मनों को मरगूब करने के लिए और इनको खौफजदा रखने के लिए तुम्हारे पास मुनासिब असलहा होना चाहिए और जंगी तैयारी हर वक्त रहनी चाहिए। वह इन जनहू लिस्सल्मी, और अगर वो झुक जाए सुलह की तरफ, फजनह लहा, तो आप भी झुक जाएं उसके लिए। वतवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा करें। इन्नहु हुवस्समीउल अलीम, यकीनन वो बहुत सुनने वाला बहुत जानने वाला है। जब कुफ्फार सुलह की ख्वाहिश करें तो फिर मुसलमानों को हुक्म है कि वो भी सुलह पर आमादा हो जाएं। उनकी सुलह की ख्वाहिश के बावजूद फिर उनके साथ लड़ाई न करें, लेकिन मुसलमानों को इब्तदाई तौर पर सुलह की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए और अपने आप को कमज़ोर बनाकर पेश नहीं करना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे हालात बन जाते हैं कि सुलह करना इस्लाम के लिए मुफीद होता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में कुफ्फार से सुलह करना है। फ़इम्मा तस्तफ़न्नहुम फ़िल हर्बि, फिर अगर आप उन पर काबू पा लें जंग में,
فشرد بهم من خلفهم، تو ان کے ذریعے بھگا دیں ان کے پچھلوں کو، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کا معاہدہ ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیں، ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ کر نکل گئے، انہم لا یعجزون، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکیں گے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور ان کے خلاف تیاری کرو جتنی تم میں طاقت ہے، من قوة ومن رباط الخیل، قوت سے اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے، ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، تم ڈراؤ گے اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ دوسروں کو، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھک جائے صلح کی جانب، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی صلح کی جانب جھک جائیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔